نقیب جلسہ، قائد جلسہ، عزیز طلبہ، دور دراز سے تشریف لائے سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صلاح، الا من صدقة جارية او ولد صالح او علم ينتفع به غيره۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، روح قلب و سینہ، سید کونین سلطان دارین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اپنے انداز میں۔ اللہم پڑھئے آواز، جب ہوئے پیدا نبی، وہ لوگ کیوں وہاں پر کھڑے ہیں؟ جگہ تو ہے نا؟ اے بھائی ادھر آئیے، ادھر آئیے، مفلر والا جو پیچھے کھڑے ہیں ادھر آئیے نا، جگہ خالی ہے تو پورا۔ اتنی چھوٹی سی جگہ وہ بھی خالی ہے، تعجب کی بات ہے۔ ادھر تو بہت آدمی ہے، ادھر بھی اور زیادہ ہے، کھانے پینے میں زیادہ ہے، خالی جی آ جائیے۔ جب ہوئے پیدا نبی، آمنہ یوں کہتی تھی، ارے لب پہ تھا امت کا نام،
لیجیے ہمارا سلام اللہم زور سے بیداری کا شعور آپ لوگ جوش میں لے آئیں گے تو ہم کیسے آئیں گے؟ زور سے پڑھیے حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آله سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جلسے کا نام دیکھ رہے ہیں، کیا نام ہے؟ تعلیمی کانفرنس، ہے نا؟ تعلیمی کانفرنس بہت معیار کا نام ہے، چونکہ ہمارے محب گرامی قاری علاء الدین صاحب خلیفہ حضور توصیف ملت بہت ہی آرزو اور نیامن کے ساتھ یہ جو جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 مہینہ سے اس کے پیچھے لگے ہوئے نا؟ تعلیمی کانفرنس نام بہت معیار کی ہے، اور آج ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اس کانفرنس کا محصل کیا ہے۔ جو بچے کو دستار حفظ و قرأت سے یہاں پر نوازا جائے گا، اب حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ جگہ چھوٹی ہو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا معیار بہت ہی بلند و بالا ہے، اور کانفرنس کی محفل جتنی بڑی ہو جائے یا جتنے چھوٹے ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 1 لاکھ کے پنڈال کے اندر وہی بولی بولی جائے گی جو بولی ایک چھوٹے سے پنڈال کے اندر بولی جائے گی۔ کیا غلط ہے کیا؟ یہاں پر بھی قرآن و حدیث کی بات ہوگی اور وہاں پر بھی وہی بات ہوگی۔ مائک چاہے 50,000 کا سیٹ لگا دیں گے اس میں بھی وہی بولی، اور اگر کوئی منہ سے ہی تقریر کرے گا وہ بھی بولے گا۔ تو جو سننے کے ارادے سے آئے ہیں ان کے لیے یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتا، پنڈال بڑا ہو یا نہ ہو، مائک ٹھیک ہو یا نہ ہو، انتظامات ٹھیک ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کا ارادہ ہے کہ ہم کو وہاں پر جانا ہے اور علماء اسلام کے بیانات کو سننا ہے۔ باہر کے جگہ کی قلت کے بنا پر جو بھی انتظامات ہے اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، اور اس محنت و مشقت کا ثمرہ آپ لوگ ماتھے کی آنکھوں سے ابھی دیکھتے ہیں، اور بالخصوص آج کے اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ۔ کچھ دیر کے بعد اب حضرات اپنی ماتھے کی آنکھوں سے زیارت بھی کریں گے۔ بات ہے تو میں اپنے تقریر کو اپنے راستے پر لا رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ذرا کھانے پینے کی جگہ پر ہلہ کم کیجئے گا، بہت ہی زیادہ ادھر سے آواز آ رہی ہے بھائی۔ اچھا آپ لوگ بتائیے ہم لوگ کون سا دین کا ماننے والے ہیں؟ اسلام، دین اسلام، ٹھیک ہے نا؟ اے بابو ابھی اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اسٹیج سے لے کر یہاں سے لے کر وہاں تک
مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے کیونکہ اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں، اسی لیے میری طرف دیکھیے، دھیان ادھر ادھر مت بھٹکائیے، جو بھی 5-10 منٹ بولوں سننے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں نا؟ مسلمان کیا؟ مسلمان، اور ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلمان۔ تقریر تو بہت سنتے ہیں، آج اس کی گہرائی میں اتریے۔ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جو مومن ہے وہی مسلمان، جو مسلمان ہے وہی مومن، ہے نا؟ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسلمان کا تعلق، مسلمان کی پہچان ظاہری سے، کرتا پائجامہ پہن لیے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کہیں پر جا رہے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ غیر قوم دیکھ کر کے بھی پتہ لگا لے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے۔ اچھا، ایک جنرل مین پینٹ شرٹ پہ ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سوٹ بوٹ میں ہے، مسلمان ہے، اور آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہ تھا، آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اس کو پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ جب تک وہ اپنا نام نہیں بتائے گا تب تک پہچان نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کی جو ظاہری علامت ہے اس کے اندر نہیں ہے، ظاہری باطنی کی بات نہیں کر رہا، اور ظاہری سلوار ہے، ظاہری کرتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، بلکہ اس کے شکل و صورت سے پتہ چل گیا۔ تو مسلمان کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے، اور مومن کا تعلق ہوتا ہے اندر سے۔ مومن کہتے ہیں ایمان والا، ہے نا؟ مومن کہتے ہیں ایمان والا۔ اب ایمان کس کے اندر ہے، کس کے اندر نہیں ہے، وہ تو اس کا تعلق باطنی سے ہے۔ ایک دیوبندی آدمی، وہ بھی لوگ مسلمانی کہتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، اور اگر گستاخ رسول ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق باطنی سے ہے۔ یہ دو بات پہلے ذہن نشین کیجیے۔ اب ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، دونوں چیزیں ہم، ٹھیک ہے؟ ہمارا تعلق ظاہری سے باطنی سے دونوں سے ہے، اس کے باوجود رب ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ ظاہری سے بھی ہے، باطنی سے بھی ہے، اس کے باوجود رب ہمیں ہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ باپ رے باپ، ابھی تک ہم داخل نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کا گھر ہے، گھر کا دروازہ ہوتا ہے نا، دروازہ کے پاس اگر کوئی آدمی کھڑا ہے، باہر آپ ہیں اندر، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اندر داخل ہو جائیے۔ اس کا مطلب وہ دروازہ کے اندر نہیں ہے۔ ایک پیر اگر گھسا بھی لیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ گھر کے اندر آ جائیے، داخل ہو جائیے۔ ابھی وہ داخل نہیں ہے۔ جب پورا داخل ہو جائے گا تو اس آدمی کو آپ کہہ پائیں گے کہ گھر میں داخل ہو، تو داخل ہو چکا، بیٹھ جائیے۔ تو رب کہتا ہے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ابھی بھی ہم مکمل طور پر داخل نہیں ہے۔ اگر ہو جاتے تو رب ہمیں ایسا نہیں کرتا۔ مولا
नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, इस्लाम के सारे अरकान को अदा तो कर रहे हैं, फिर हम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर कैसे दाखिल नहीं है? बात सुनने वाली है कि नहीं? बहुत गहरी वाली बात। और दीन इस्लाम ऐसा दीन है, रब फरमाता है कि मेरे नजदीक तमाम अदियानों में से बेहतरीन दीन दीन इस्लाम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन का मतलब क्या? धर्म, मजहब। दुनिया में कितने धर्म है कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, अनगिनत है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, क्या क्या है। इन सारे धर्मों में, इन सारे मज़ाहिब में रब फरमाता है कि सारे धर्म और मज़ाहिब पे बेहतरीन मजहब, बेहतरीन धर्म, बेहतरीन दीन अगर कोई मेरे नजदीक है तो वो दीन इस्लाम है, जिसको आप और हम मानते हैं या जिसके ऊपर हम हैं। ठीक है, एक चीज को ध्यान में रखिए, हम बेहतरीन दीन में हैं। उसके बाद रब कहता है कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जा। मौला कैसे दाखिल हो? सारी चीजें तो है। अब आइए उसी आयत के तहत मुफस्सिरीन इकराम तशरीह और तफसीर लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं कि रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि अगर तू मुसलमान है तो जब नमाज का वक्त आएगा नमाज अदा करते चले जाओ। जब ज़कात देने की बारी आएगी ज़कात दे दो और चेहरे पर नूरे नबी को सजा लो। ज़ाहिरी तौर पर भी तुम्हारा मुसलमान होना मालूम हो और बातिनी तौर पर भी मुसलमान होना मालूम हो तो तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। अब हमारे अंदर बहुत सारी चीज है, बहुत सारी नहीं है। तो रब नमाज का टाइम आया, हमने नमाज पढ़ने नहीं गया तो रब कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, नमाज में दाखिल हो जाओ। और ज़कात देने की बारी आई तो ज़कात नहीं देने की वजह से रब की पुकार हमारे ऊपर लागू हो जाता है। हत्तल इम्कान, यहाँ तक कि जो भी अहकाम शरा है रब का हुक्म है, जब जब उस हुक्म का वक्त आता है और हम उस हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करते उस वक्त हमारे ऊपर ये हुक्म लागू हो जाता है। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो। इसका मतलब अभी तक हम मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं है। अच्छा, और एक बात, कारी अलाउद्दीन साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी भी सौंप दिया है। मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए थोड़ी इमदाद की गुजारिश की है उन्होंने। इंशाअल्लाह दीन इस्लाम सबसे पसंदीदा दीन में हम हैं, ठीक है ना, अल्लाह का पसंदीदा। अब दीन इस्लाम में मुसलमान में बहुत सारे फिरके हैं कि नहीं है, देवबंदी, वहाबी, नजदी, कदियानी वगैरह वगैरह। हमारे आका का फरमान है 73 फिरके, उसमें से 1 फिरका जो है जन्नत है। फिर ये 73 में से रब का एहसान अजीम देखिए हम लोगों के ऊपर, हमें उस फिरका में रखा जिस फिरके के बारे में हमारे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। 2 चीज में हम मुमताज, सारे मजहबों में से हमारा मजहब नंबर 1, सवारे ग्रुपों में से, मुसलमान के ग्रुपों में से हमारा ग्रुप नंबर 1। अब जब हम 2 चीज में नंबर 1 हुए तो रब तबारक व ताला का एक एहसान और एक इनाम व इकराम और भी हमारे ऊपर। और रब ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों तुम बेहतरीन उम्मती में से हो। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1 लाख या 2 लाख जो पैगंबर रसूल आए, सारे पैगंबर और रसूल को रब ने उम्मती दी।
ان سارے امتیوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمبر 1 امتی میں رکھا. کس چیز میں ممتاز؟ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت سے عطا فرمایا، اور وہ نعمتیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، تمام اماموں کے سردار، تمام اماموں کے، تمام ائمہ کے، تمام رسولوں کے، تمام نبیوں کے ہیڈ ہے نا. اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اچھا شک اگر ہے تو میں دور کر دیتا ہوں. ابھی شب معراج کا مہینہ گیا نا ہے نا، آپ لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے آقا مسجد اقصی میں تمام انبیاء رسول کی امامت فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. حضرت جبریل نے اذان دی، تکبیر دی، ہمارے آقا امامت فرمائے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے وہ سارے کے سارے ہمارے آقا کی ابتدا میں نماز ادا کی نا. حدیث سے ثابت ہے. اب ایک مسئلہ ہے، اگر امام اور ایک مقتدی، 2 ہی آدمی ہے، مؤذن اور امام نماز پڑھتا ہے، تیسرا مقتدی آیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں برابر کھڑا، مؤذن دائیں طرف اور امام بائیں طرف، آگے نہیں بڑھ سکے. آگے کب بڑھے گا؟ جب پیچھے 2 مقتدی ہو جائے. پیچھے سے ایک آدمی آ گیا، امام کو آواز دے گا، آگے چلا جائے گا، پیچھے میں سب. تو امام کی سب مستقل ہونے کے لیے پیچھے کم سے کم 2 مقتدی نا. اور اگر کوئی مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے گا، اس کا اقتدا ہوگا، نماز ہوگی. اقتدائی تو بہذا امام کہنے کی بات، امام کے نہ برابر ہو سکتا ہے اور نہ امام کے آگے ہو سکتا ہے، بلکہ امام کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا. اور اگر برابر ہو جائے گا یا آگے چلا جائے گا تو اس کی ابتدا ہوگی نہیں، نماز فاسد. ہمارے آقا نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء رسول کی امامت فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 لاکھ یا 2,24,000 پیغمبر تھے، ان سارے پیغمبر اور رسول سے ہمارے آقا مقدم تھے. اگر کوئی نبی یا رسول ہمارے آقا کے برابر میں لائن میں آ جاتے، ان کی ابتدا نہیں ہوتی، یا آگے ہو جاتے تب بھی ابتدا نہیں ہوتی. تو رب نے اس دنیا میں بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول تشریف لائے، اور لا کر کے سارے کو بتا دیے، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، یہی تو میرا محبوب ہے جس کے لیے میں نے دنیا کو بنایا اور تمہیں بھی بنایا اور تمام رسولوں کا امام بھی بنا دیا. رسولوں میں ممتاز کون؟ ہمارے نبی. امتیوں میں سب سے بیسٹ کوالٹی امتی ہم. اب تمام دینوں میں بہترین دین کا فالو کرنے والے ہم. اس کے بعد اور ایک کیا، ایک صحابی رسول نے ہمارے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سارے لوگ ایک ساتھ اٹھیں گے نا؟ سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر جب تک دنیا قائم ہوگی، جتنے لوگ انتقال کرتے گئے سب ایک بیک وقت اٹھے گا. ایک اسرافیل کی سور پھونکنے کی آواز ہوگی، سب اپنی اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے. تو کتنی بھیڑ ہوگی؟ بھیڑ ہوگی نہیں. اجمیر شریف چلے جائیے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے. ایک آدمی اگر بچھڑ جائے تو ملاقات نہیں ہوتی ہے نا. تو وہاں تو انگن کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، کتنے آدمی باپ رے باپ سب. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کے بقول آپ ایک امتی کی سفارش کر کے جنت میں داخل کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا. تو صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی رسول آئے، ساری امتیاں وہاں ہوگی، وہاں ہم لوگ بھی ہوں گے. ان لوگوں میں ہماری پہچان آپ کیسے کر لیں گے نا؟ بہت لوگ ہوگا جب
ان لوگوں میں ہم لوگ بھی ہوں گے تو ہمارے آقا ہم لوگوں کی سفارش کریں گے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے طے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا, وہ ہے غر المجلدین, کہ قیامت کے روز میری امتیاں جب تمام امتیوں کے درمیان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک عظیم نعمت کیا ہے. وہ نعمت یہ ہے کہ اجزائے وضو, ہاتھ, پیر, چہرہ, سر کا مسا وہ قیامت کے روز چمکے گا, باقی کسی امتیوں کی نہیں چمکے گی. تو میں وہ چمک دیکھ کر کے پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے. یہ بھی ایک ہمارا پوزیشن ہے. ٹرین بھی یہی, کھانا بھی یہی, جلسہ بھی وہی, اور وہی پہ تو ساری چیزیں مزہ ہے نا. اچھا یہ پنڈال ہے نا, پنڈال ہے, اوپر شامیانہ ہے, یہ لائٹ, یہ سب کس کے اوپر ٹکا ہوا؟ کھٹی کے اوپر نا. اگر کھٹی نہیں تو گر جائے گا. گرے گا کہ نہیں؟ گرے گا نہیں نہ. کوئی دوسرا ٹیکنک ہے تو بتائیے, کیونکہ آج کل سائنس بہت ترقی کیا ہے, بغیر کھٹی کا بھی لگا سکتا ہے. تو یہ کھٹی میں اٹکا ہوا ہے, اگر کھٹی کو ہٹا لیں گے دھن سے گرے. رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا, اس کا بھی ایک سسٹم ہے. رب فرماتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ اگر نہیں ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. حضرت علی حضور کا داماد, مرات المناجب مشکات شریف کی شرح حضرت علامہ مفتی شہر یار نقل کرتے ہیں. کیا حضرت علی کہتے ہیں کائنات کا سسٹم 4 لوگوں کی وجہ سے ٹکا ہوا. جس طرح یہ شامیانہ کھٹی کی وجہ سے ٹکا ہے, اسی طرح دنیا کا سسٹم 4 قسم کے 4 کوالٹی کی لوگوں کی وجہ سے ٹکا ہوا. پھر حضرت علی کہتے ہیں پہلے قسم کے ہیں وہ لوگ جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سسٹم کو باقی رکھا. اب رب بنایا وہ کیسے باقی رکھتا ہے, کیسے رکھے گا, وہ تو اس کی مرضی ہے. لیکن حضرت علی کے باقون وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سسٹم اللہ نے 4 کوالٹی کے لوگوں کی وجہ سے باقی رکھا. پہلے کوالٹی, پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ ہے علماء. کہہ دیئے سبحان اللہ. علماء ایک کھوٹی ہے. جیسے اسکوار میں اگر آپ کوئی چیز لگائیں گے تو 4 کھوٹی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ قسم کے لوگ علماء. پھر علماء کی کوالٹی بیان کرتے ہیں کہ سب علماء نہیں, عالم با عمل والے علماء. ٹھیک ہے. دوسرے کوالٹی کے لوگ علماء کے مقابلے میں کیا آتے ہیں؟ عالم کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ میں ان پڑھ, جن کے مقابلے میں رات, مرد کے مقابلے میں عورت اپوزٹ. تو علماء کے مد مقابل آتے ہیں جہل ان پڑھ. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ دوسری کھٹی ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے بھی نظام کائنات کو باقی رکھا. آپ لوگ خوش ہو گئے نا, نہیں تو آپ لوگ سوچیں کہ ہمارا ہم لوگ تو نکل گئے. لیکن پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں میں سب نہیں, جیسے علماء
وہی علماء جو عمل والے ہیں. تو جہلا میں ان پڑھ میں سب ان پڑھ نہیں، بلکہ وہ ان پڑھ لوگ پھوٹی ہیں جو ان پڑھ لوگ ان عالم با عمل کے ادب کرتے ہیں اور ان کے تعظیم و تکریم کرتے ہیں. دو قسم کے ہو گئے. تیسری کوالٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مالدار مال والا. اب غریب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نکل گئے. پھر حضرت علی کہتے ہیں سب مالدار نہیں ہے، سب مالدار وہ خود ہی نہیں بن سکتے. کون مالدار؟ حضرت علی کہتے ہیں وہی مالدار جس نے اپنے مال و زر سے دین اسلام کی تقویت کیا، راہ للہ میں خرچہ کرتا ہے، مسجد و مدرسہ کی تعمیر و ترقی کرتا ہے. وہی مالدار لوگ بنیاد کائنات کی ایک کھوٹی. اور چوتھی کھوٹی حضرت علی کہتے ہیں فقیر. کون لوگ؟ فقیر. کون سا فقیر؟ آج کل فقیر تو موبائل والا بھی فقیر ہے، کیمرہ والا بڑا بڑا موبائل لے کے گھومتا ہے. ان لوگوں کو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے، مانگنا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں 4 قسم والے لوگ فقیر ہیں. وہ فقیر جو صابر و ساجد والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. 4 قسم کے لوگوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سسٹم کو باقی. اچھا یہ بات یہیں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں. آپ کے ذہن سازی کے لیے اور ایک بات یاد آ گئی. قیامت کے روز حاجی لوگ جو حج کر کے آیا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری تربت کو دیکھا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. قیامت کے لوگ حاجی لوگ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. درگاہ جنت روکے گا، اے کہاں جا رہے؟ اے جنت میں جا رہے ہیں. روکو. کیوں روکے؟ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ہم اس کے مصداق ہیں. حضرت رضوان جنت بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا مولا، کہا کہ ٹھیک ہے روکو. اس سے پوچھو کہ تو حج کیوں کیا تھا؟ وہ حج کے اوپر اتنا گھمنڈ کر رہا ہے اور حج کی بدولت وہ جنت جانا چاہتا ہے. اس سے پوچھو کہ تو حج کیوں کیا اور حج کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تھا؟ انٹرسٹ کہاں سے آیا تم کو کہ حج کرنے سے یہ سوال نا پوچھے گا ہے بتا. تو کہنے لگے ہم علماء سے سنے تھے، علماء بیان کیے قرآن و حدیث سے حج کریں گے تو یہ ثواب، یہ کریں گے تو وہ ثواب، ہم نے کیا ثواب پایا. تو اب کہا جائے گا کہ تمہارا استاد ہوا عالم جس کے بتانے پر تو نے حج کیا، تو تو کیسا بے ادب آدمی ہے. ابھی تمہارا استاد کیا نہیں اور تو جنت میں جا رہا تھا. بتانے والا استاد ہے نا، اگر وہ نہ بتاتے تو وہ حج نہیں کرتا. تو گویا کہ اس کے بتانے پر تو نے یہ کام کیا تو پہلے تو اس کو جانا چاہیے نا. رک جاؤ، روک دیا. شہداء آئیں گے، راہ للہ میں شہید ہوئے. شہداء سے کہا جائے گا ادخلوا فی الجنہ، ادخلوا فی الجنہ، اے شہداء جنت میں داخل ہو جاؤ بلا حساب و کتاب. اسے بھی روکا جائے گا اور کہا جائے گا تو شہید کیوں ہوا تھا، شہادت کا مرتبہ درجہ کس نے بتایا؟ تو کہے گا کہ علماء سے سنا. تو پھر علماء کو پہلے جانا چاہیے. رک جاؤ. البتہ جتنے بھی لوگ نیک اعمال کی وجہ سے جنت جانے کا مستحق ہوگا سب کو روکا جائے گا. پھر علماء، حفاظ، قراء ان کی جماعت آئے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ اب پہلے جائیں گے، اب ان کے پیچھے پیچھے تم لوگ، کیونکہ سب کا مین ماسٹر ہوا یہ. علماء اور حفاظ کی فضیلت بیان کر کے ہم اپنے آپ کو بلند بالا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ تعلیمی کام ہے. علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ آپ کے اندر پیدا کرنا مقصد ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے. 3 جگہ یہ حدیث ہے. خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا، بہترین وہی ہے۔ تو یہ بہترین جگہ ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ تو قاری علاؤالدین صاحب بہترین کام کر رہے ہیں نا، ہم نہیں کر سکتے لیکن وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں بھائی صاحب، ذرا توجہ، یہ ایک صحابی رسول ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدم تلے قربان۔ یا رسول اللہ میں جب بچپن میں تھا میرے ماں باپ انتقال کر گئے، میں دیکھا نہیں تھا، دیکھا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے۔ صحابی کیا چاہتے ہو؟ اب وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ پتہ نہیں میرے ماں باپ قبر میں کس حالت میں ہیں، آج میں جوان ہوا، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا کام ہے جس کو میں کروں اور اس کام کے عوض، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی قبر میں ثواب عطا فرمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہے۔ یا رسول اللہ بتایا جائے، حکم دیا جائے، میں عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر مسجد تعمیر کر دو، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی اس کے در و دیوار میں لوگ سجدے کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ام سعد کا واقعہ تو مشہور ہے۔ ام سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں جس کام کی وجہ سے میری ماں کو ثواب ملے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ام سعد تمہارے ماں کے نام پر یہ کنواں کھدوا دو اور کنواں کے اوپر باؤنڈری میں لکھ دینا حاضر البیر لام سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ آج قرآن کی پیجی کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، یہ کس نے دیا، یہ کس نے دیا، یہ دلیل بھی وہیں سے لکھی ہے، جائز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مردوں کے نام پر بطور ایصال ثواب بھی کوئی چیز راہ للہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب ہمارے مرحومین کی روح کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث لاسٹ اینڈ فائنل مشکاہ شریف کی حدیث ہے، باب العلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے مروی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او ولد صالح او علم ينتفع به غیرہ۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنا سب کو ہے نا، مریں گے کہ نہیں؟ ابھی پرسوں ہمارے جماعت کا ایک بہت بڑے اکابر حضرت علامہ مفتی مظفر حسین کا وصال ہو گیا۔ پورا علاقہ میں ان کی ہر جگہ ان کی خدمت ہوتی ہے، بہت ہی اخلاص آدمی تھے، ہم سے تو بہت ہی ان سے لگاؤ تھا۔ حضور تاج الشریعہ کے چہلم کے موقع پر تنظیم فلاح المسلمین کے پروگرام میں خالی پھول کی حضرت یہاں پر ایک دن میں پروگرام رکھے، آپ کو آنا ہے۔ کہنے لگے کہ رات کا پروگرام تو میرا 22 سے ادھر ہے، ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ اپنی گاڑی سے آئے، اپنی گاڑی سے گئے، نذرانہ کا کوئی مطالبہ نہیں، بند مٹھی دیے جیب میں رکھ دیے، چل دیے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی برکت میں ان کی قبر میں نورانی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی مخلص آدمی ہے۔ تو مرنا تو برحق ہے نا، اس سے کسی کو انکار نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ خالی ہم ہی نہیں، کم و بیش 18,000 جو مخلوقات ہے جس کے اندر جانے ہیں، سب کو مرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک ساتھ فرماتے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے نامۂ اعمال سے اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، کل انتقال ہو گیا آپ کا، ظہر کا وقت آئے گا، اب زندہ ہوتے تو ظہر کی نماز پڑھتے، لیکن اب زندہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ
کیا اس انسان کو ظہر کے نماز کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب کرے گا ہی نہیں تو پائے گا کہاں سے؟ اعمال کا سلسلہ روک دیا گیا۔ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، یا رسول اللہ اگر وہ زندہ ہوتا تو روزہ رکھتا تو کیا ثواب پائے گا؟ نہیں، انقطاع، بند ہو گیا۔ مرنے کے بعد نیک کاموں کا سلسلہ اسٹاپ، فل اسٹاپ، روک دیا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہے کہ مر جائے انسان تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں اگر انسان اس دنیا میں کر کے جاتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ۔ مثلا آپ زندہ ہے، قاری علاؤ الدین صاحب یہ مدرسہ کا ہی شاید پلر ہے نا کیا، اور وہ سامنے مسجد ہے، ایک بولا سیمنٹ قاری صاحب میں نے ایک بولا سیمنٹ مدرسہ کے لیے دیا میرے نام ہے، صدقہ جاریہ اسی کو کہتے ہیں۔ وہ سیمنٹ سے پلر بنے یا دیوار بنی، جو بھی بنا، اب یہ 1 دن 2 دن میں تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کم و بیش 100 سال۔ سائنس لوگ بتاتے ہیں کہ کم سے کم سیمنٹ کا گھر 100 سال تک چلے گا، اور ہم تو 100 سال نہیں جیئیں گے، 40-50 سال عمر ہو گئی، زیادہ سے 15-20 سال، اس کے بعد ہم انتقال کر گئے، ہمارا ایک بورا سیمنٹ یہاں پر ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں او مرنے والے، تمہاری سیمنٹ جو وہاں پر ہے جب تک وہ سیمنٹ رہے گی تب تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اب اسی طرح بہت ساری چیزیں سمجھیں۔ دوسری چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او ولد صالحین، یا نیک اولاد۔ اولاد کے لیے سب کوشش کرتے ہیں، 2 سال شادی کے بعد اگر اولاد نہ ہو مزارات پر تمنا ہے، مرادیں، باباؤں سے جھاڑ پھونک، یہ وہ کسی طرح ڈاکٹر اولاد چاہیے اولاد ہوگی۔ جب اتنی تمنا آرزو کے بعد اولاد لیے تو اولاد کو نیک اور صالحین بنانا چاہیے۔ اگر وہ اولاد بد ہو، بری ہو، خراب ہو، جواباز ہو، نشے باز ہو تو گناہ تو کرے گا وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قیامت کے روز ہمیں بھی اس کے جواب دینا پڑے گا۔ یہ تمہاری اولاد تھی، تم نے اس کو بچپن میں تعلیم و تربیت کیوں نہیں دیا، اس کو صحیح راستے کی طرف کیوں نہیں ہدایت دیا، اس کو نیک اور صالح کیوں نہیں بنایا، وہ تو سزا لے گا ہی لے گا، لیکن آپ کو بھی لینا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان دنیا میں رہ کر اگر نیک اولاد بھی چھوڑ کر جائے، نیک اولاد چھوڑ کر گئے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ نیک اولاد جب تک دنیا میں رہے گی، اس نیک اولاد کے صدقے میں اس مرنے والے باپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اب نیک کسے کہیں گے؟ حافظ، قاری، مولانا، کس کو کہیں گے؟ اس کی بھی تو ایک حد ہے نا۔ نیک کسے کہا جائے گا؟ صالح کسے کہا جائے؟ تعریف کیا ہے؟ عام مفسرین اس کی تعریف کہتے ہیں کہ دنیا جسے نیک کہے، عام لوگ جسے نیک کہتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا بہت اچھا ہے تو وہ خدا کی نظر میں بھی اچھا ہے۔ تو اولادیں ایسی تیار کریں، ایسی چھوڑ کے جائیں کہ اگر ہمارا نیکی ثواب کم پڑ جائے تو اس اولاد کی وجہ سے ہماری بھرپائی ہو جائے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به غیرہ، یا ایسا علم وہ دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا جس علم کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا عالم، پہلا معلم کسی ایک کو قرآن پڑھا کر
چلا گیا، اس ایک نے 2 کو پڑھایا، 2 کو 4 کو پڑھایا، 4 نے 10 کو پڑھایا، یہ سلسلہ بر سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلے سکھانے والا تو چلے گئے، لیکن اس کی توسل سے یہ علم کا سلسلہ جو جاری اور ساری رہا، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کے اوپر ثواب پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ علم کا گھر ہے نا بابو، علم کا یہ مدرسہ ہے نا، وہ مسجد ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا؟ المسجد و بیت اللہ، واہ، والمدرسۃ بیتی، مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ نبی کا گھر۔ ان دونوں گھروں میں دنیا کے عجوبہ تاج محل بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ جو مقام اس کو ہے جہاں پر آپ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے، کیونکہ یہ رسول پاک کا گھر ہے، اور رسول پاک کے گھر میں کون رہتے ہیں؟ جس کا گھر ہوگا گھر والا ہی رہے گا نا، تو جب رسول کا گھر ہے تو رسول کا آدمی رہے گا۔ اور یہاں پر کون رہتے ہیں؟ مدرسے کے بچے، اور مدرسے کے بچے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ مہمانان رسول ہے۔ رسول کے مہمان، ایک تو ہوتا ہے گھر والا، گھر والا کا تعظیم نہیں کریں گے چلے گا، چٹنی بھات کھلا دیں گے چلے گا، مہمان جب آئے گا اس کی الگ سے تعظیم ہوتی ہے۔ رسول کے گھر میں رسول کا مہمان، اور اس مہمان کو پڑھایا جاتا ہے قرآن، واہ بے شک، اور قرآن تمام کتابوں سے بہترین کتاب، واہ سبحان اللہ۔ دین اسلام بہترین دین، ہم بہترین امتی، ہر اعتبار سے ہم نادر و نایاب، ہماری کوئی مول ہے۔ حضرات، اس مدرسہ کے لیے، اس مسجد کے لیے میں آپ تمامی حضرات سے جو باہر ہے ان سے بھی، جو اندر ہے ان سے بھی، جو اسٹیج میں ہے یہاں مستوراتوں سے بھی، یہ ایسا شخص کو چاہتا ہوں جو اس مدرسہ اور مسجد کے لیے زیادہ نہیں، صرف 1100 روپیہ دان کرے۔ ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک چہرہ جو اس مدرسہ اور مسجد کے لیے 1100 روپیہ اپنے لیے ہو یا اپنے ماں باپ جو اس دنیا میں ہیں ان کے لیے ہو، اور اگر گزر گئے ہیں یا ان کے لیے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان سرکار توصیف رحمت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ایسا مخلص ہے، 1100 روپیہ تو دے دیا انہوں نے، میں نے نام پوچھا، بولے کہ مت لیجئے۔ اخلاص، خلوصیت، ان کو منظور نہیں ہے کہ میرا نام کا چرچا ہو، اعلان ہو، میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر دے دیا۔ اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرو کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں۔ واہ بے شک۔ پھر اس کے مد مقابل میں دوسری بھی حدیث ہے جو اعلان کرنے کا ہے، وہ نہیں بتاؤں گا ابھی۔ بارک ہے، جس مقصد سے بھی دیا ہے ہم تہ دل سے دعا کریں گے مولا تعالیٰ ان کی مقصد و منشا کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک آدمی ہو گیا۔ اب میرا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ شاید میری باتیں جو میں نے کہی ان کو اچھا لگا ہو، یا پھر ان کے دل میں پہلے سے ارادہ ہو، جو بھی ہو، یہ 1100 روپیہ کی بدولت اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یقین جانیے کل قیامت کے روز اگر ان کی نیکیاں کم پڑے گی تو یہ 1100 روپے کی نیکیاں ان کو جنت میں لے جانے میں مددگار ثابت ہے۔ اور ان کا ایک جوڑا چاہیے بھائی،
یہ اکیلے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ ایک آدمی اور ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے دونوں چلے جائیں گے خراما خراما۔ ایک 1100 والا آدمی اور چاہیے جو ہمارے اس بھائی صاحب کے ساتھی بن جائے اور اس مدرسہ اور مسجد کے تعاون ہو جائے۔ ایک آدمی صرف 1100 والے، آئیے جلدی آئیے، اس کے بعد پھر میں ایک اور نکتے کی بات بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے، مینٹیننس ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ قطعی نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک ہفتہ پہلے آپ نے کون سا سبزی سے کھانا کھایا آپ کو یاد ہے گا؟ بتا پائیں گے آپ؟ تو زندگی میں کتنا کام کرتے ہیں ہم کو معلوم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ بھی اللہ۔ ان کے جوڑی دار ہے تو آپ کا بھی نام نہیں لیں گے، بتانے سے بھی نہیں لوں گا، کیونکہ بھائی ایک آدمی جس آگے آگے جائے گا تو آپ جوڑی دار بھی ویسے ہی جانا پڑے گا۔ 2 آدمی تھا مطالبہ، 2 آدمی آ گیا، لیکن 5 آدمی نہیں اور 1 آدمی لوں گا، اور وہ کیوں لوں گا پھر اس کا بھی مسئلہ ہے میرے پاس۔ معقولہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک وصول ہے، کیا؟ اللہ وطر یحب الوطر، اللہ بے جوڑ، اللہ جوڑ نہ بے جوڑ، ہاں؟ اللہ 2 ہے نا، ایک ہے نا، تو بے جوڑ کہتے ہیں نا، 2 ہوگا تو جوڑا ہو جائے گا نا۔ اللہ وطر، اللہ بے جوڑ، یحب الوطر، اور بے جوڑ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ واہ بے شک، یہ لوگ جوڑا جوڑا ہو گیا نا، 2 جن جوڑا ہوا کہ نہیں؟ تو ایک آدمی آ کر کے بے جوڑا کر دیجئے، اس کے بعد میرا ٹارگٹ ایک دم 50% میں آ جائے گا۔ ایک آدمی اور 1100 روپیہ والا، میں 1 منٹ کا وقت دیتا ہوں اور یہ بات کو کلیئر کر دوں کہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اعمال زیادہ ہے گناہ کم۔ ارے 1 ہفتہ کی باتیں یاد نہیں رہتی تو ہمیں کیسے معلوم کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ؟ اسی لیے کرامن کاتبین کو رب نے مقرر کر دیا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو یقین نہ ہو تو شیخ سعدی کا گلستہ میں ایک شعر یاد کر لینا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال ایک گناہ کی وجہ سے سارا چوپٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب میں بتاؤں کیسے شیخ سعدی کہتے ہیں۔ شہد جانتے ہیں؟ شہد، مدھو، ایک ڈول مدھو میں اگر الوا ایک چیز کا نام ہے، اگر ایک ٹکڑا بھی گر جائے تو پورا شہد کو وہ بے مزہ کر دے گا۔ اور سب سے زیادہ دنیا میں میٹھی چیز شہد ہی ہے۔ ابلیس تمام فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا جو سردار ہوگا تو اس کے کمال بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا نا، نہیں ہوگا؟ تو رب نے اس کو تمام فرشتوں کا سردار اس کے کمال کے بنا پر کیا، اور کمال کیا تھا؟ عبادت۔ کہا گیا کہ ابلیس کے سجدے کو زمین پر اگر بچھا دیا جاتا، ایک آدمی کا سجدہ 1 انچ کے برابر پیشانی پہ لگتا ہے زمین میں، اگر اسی حساب سے ابلیس کے پیشانی کو 1 انچ کے برابر زمین پر رکھ دیا جاتا تو زمین دنیا کی پور ہو جاتی، ابلیس کے سجدے باقی رہ جاتے۔ کتنا بڑا عابد تھا، کتنا بڑا نیکی تھا نا؟ ایک گناہ، وہ گناہ صرف اللہ کی نافرمانی۔ آدم کو سجدہ کر، نہیں کیا، سب گیا، ختم، سب ختم۔ اور آج دل میں ہاتھ رکھ کے بولیے، ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی کو ایک حکم کو نہیں مانا، سب کیا۔ آج ہم اتنے سارے خدا کے حکم کو نہیں مانتے، پھر بھی رب ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرمایا۔ یہ کرم ہے ہمارے آقا کا۔ آئیے، ایک آدمی 1100 روپیہ کر کے ایک آدمی صرف آ جائیے، کیونکہ اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ 3 آدمی اس مسجد اور مدرسہ کے لیے اگر بے جوڑ ہو کر کے قیامت کے میدان میں جائیں گے، میرا یقین کہتا ہے رب کہے گا، اے تینوں رکو، تم نے فلاں جگہ پر مسجد کے نام پر
مدرسے کے نام پر تو نے تعاون کیا تھا اور وہ تعاون میری بارگاہ میں مقبول ہوئی، تو آج ان تعاون کے وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو درگزار فرما کر تمہیں اہل جنت کا حقدار بنا۔ آئیے 1100 روپیہ، صرف 1100 روپیہ آج کل کوئی بڑے معنی نہیں رکھتا ہے۔ ایک بچہ آپ کا ضد پکڑے گا تو 1100 روپیہ کا کھلونا ہی لے لے گا، ہے نا؟ اگر ایک آدمی نہیں ہے تو 2 آدمی مل کر آئیے، ایک آدمی آئیے 600، ایک آدمی آئیے 500، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے خطبہ، ہمارے شعراء ابھی اور بھی آنا باقی ہے، حسین منظر دستر بندی کا وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ آئیے ایک آدمی 600 والا آئیے تو پہلے 600 روپیہ اس مسجد اور مدرسہ کے تعاون کے لیے۔ اتنے سارے لوگوں میں کوئی نہیں ہے 600 روپیہ دینے والا، ضرور ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ دوں یا نہ دوں، دوں یا نہ دوں، لیکن یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی محبت میں، رسول پاک کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں جب کوئی چیز کو دینا ہوتا ہے تو سوچئے نہیں بلکہ بلا دھڑک، بلا سوچے سمجھے اللہ کے نام پر نکال دیا کر۔ آئیے 600 روپیہ صرف نہیں ہے، اتنی بڑی محفل میں 600 روپیہ کا بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔ سلیگوری میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اتنے بڑے نام شہر، اور یہاں سے کیا تاثر لے جائیں گے ہمارے علماء کہ 600 روپیہ کا آدمی وہاں پر نہیں ملا۔ تو آپ کے محلے میں آپ لوگوں کی بدوں میں یقیناً ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ تو ہے لیکن ساتھ میں نہیں ہے، نہیں لائے ہیں، تو آپ نام بھی لکھوا سکتے ہیں، بعد میں بھی لا کے دے سکتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کل ہی دینا ہے، 1 ہفتہ کے بعد، 15 دن کے بعد، 1 مہینہ کے بعد آپ لا کر کے قاری صاحب کے ذمے میں دے سکتے ہیں اور رسید کٹا کر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال اپنا نام دراز کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ 600 روپیہ کا آدمی ہے۔ دیکھیے بھائی ادھر آگے آ جائیے، آپ تھوڑا کاپی قلم لے کر کے، یہ ہمارے چچا صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان بھائی صاحب کے لیے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگوں کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، پتہ نہیں آپ لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھ پائے۔ میں ابھی تک آپ لوگوں سے مزاج سے صحیح کہہ رہا ہوں، میں واقف نہیں ہو پایا۔ نعرہ لگایا تو ایک آدمی بھی اللہ اکبر نہیں کہا ہے، نعرہ تکبیر نہیں ہوا۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائیے۔ ارے پتھر سے بھی بولوانا جانتے ہیں ہم، 12 سال مدرسے میں اسے نہیں دال روٹی کھائے ہیں، بہت سارے مراحل سے گزرے ہیں۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مجھ سے زیادہ آواز میں جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح زندہ دلی کا ثبوت دیجیے گا، تاکہ آج جو آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے زبان سے جو کلمات نکلے یہ عرش اعظم تک جا کر کے ٹکرا۔ 600 والا آدمی آ گیا، 1100 کا بھی آ گیا، 3 آدمی ہو گیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ 500 کر کے آئیے، 500 کر کے بھائی نام لکھا دیجئے، 500 کر کے۔ ایک بورا سیمنٹ کی قیمت تو 400 450 روپیہ آنے کا لگا دے گا، تو ایک بورا سیمنٹ، یہ ہمارے چچا صاحب کے نام پر 500 روپیہ لکھیے۔ تو جو حضرات اس مدرسہ اور مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، میں اس پر اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اب آئیے، جو آدمی 500 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 600 بھی نہیں، 200 100 کر کے دینا چاہتے ہیں وہ کیش ٹو کیش یہاں پر اسٹیج میں لا کر کے دے دیں، تاکہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اور اس کا